بسم الله الرحمن الرحيم يا سبحان الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله أكبر. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. الله أكبر. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان صدق اللہ. الله العظيم. جزاک اللہ قاری زکریا صاحب. عشاء جھٹلا نہیں سکتے ہر ایک مومن کی ماں ہے عشاء جھٹلا نہیں سکتے ہر ایک مومن کی ماں ہے ہر ایک مومن کی ماں ہے عائشہ جھٹلا نہیں سکتے برا جو ماں کو کہتے ہیں برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ جنت پا نہیں سکتے جنہیں ہے بغض بکر عمر عثمان حیدر سے جنہیں ہے بغض بکر جنہیں ہے بغض بکر عمر عثمان حیدر سے شفاعت اس کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے شفاعت اس کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے بہت خوب ماشاء اللہ. ہزارہ دن چلے طوفان آئے یا گرے بجلی ہزارہ دن چلے طوفان آئے یا گرے بجلی یہ اسلامی چمن کے پھول ہے مرجھا نہیں بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسلامی چمن کے پھول ہے مرجھا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. مکمل نعت پاک سماعت فرمائیں اور اس سے پہلے درود شریف پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم
کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، ارے مصطفیٰ کے شہر کی، ارے مصطفیٰ کے شہر کی آب و ہوا کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے شہر کی آب و ہوا کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، باوفا میرے نبی کا ہر صحابی گئے مگر، ہر صحابی ہے مگر، باوفا میرے نبی کا ہر صحابی گئے مگر، حضرت صدیق، حضرت صدیق اکبر کی وفا کچھ اور ہے، حضرت صدیق اکبر کی وفا کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، جو نہ مانے مصطفیٰ کا فیصلہ اس کے لیے، جو نہ مانے مصطفیٰ کا فیصلہ اس کے لیے، عدل کے پیکر، عدل کے پیکر عمر کا فیصلہ کچھ اور ہے، عدل کے پیکر عمر کا فیصلہ کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے، مرتبے سارے شہیدوں کے ہیں افضل دین میں، کے ہیں افضل دین میں، مرتبے سارے شہیدوں کے ہیں افضل دین میں، حضرت حمزہ، حضرت حمزہ کا لیکن مرتبہ کچھ اور ہے، حضرت حمزہ کا لیکن مرتبہ کچھ اور ہے، بیویاں تو اپنی سب محبوب تھی سرکار کو، محبوب تھی سرکار کو، بیویاں تو اپنی سب محبوب تھی سرکار کو، ارے مصطفیٰ کے دل، ارے مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے، مصطفیٰ کے دل میں حب عائشہ کچھ اور ہے، نور کا ماحول ہے، نوری فضا کچھ اور ہے۔ بہت خوب، یہ تھے دارالعلوم حسینیہ کے طالب علم نعت پاک پیش کر رہے تھے، تو مجھے ایک شاعر کے کچھ اشعار یاد آ رہے تھے نعت پاک کے، کہ یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا دنیا سے یہ بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، بسد خلوص بسد احترام
خوب ماشاءاللہ. بسد خلوص بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا. سبحان اللہ. میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کا میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کا. بہت میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کا مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا. اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کہ اگر لکھنی ہو معراج کی تمہیں عظمت اگرچہ لکھنی ہو معراج کی اگرچہ لکھنی ہو معراج کی تمہیں عظمت اگرچہ لکھنی ہو معراج کی تمہیں عظمت اگرچہ لکھنی ہو معراج کی تمہیں عظمت اگرچہ لکھنی ہو اگرچہ لکھنی ہو معراج کی تمہیں عظمت تمام نبیوں کا ان کو امام لکھ دینا تمام نبیوں کا ان کو امام لکھ دینا بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا. اور جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو جہاں جہاں میرے جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو وہاں وہاں پہ درود و سلام لکھ دینا وہاں وہاں پہ درود و سلام لکھ دینا بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا. السلام علیکم. بہت خوب. نام محمد ورد زباں ہے نام مگر مجدھار میں ہے سوچ رہا ہوں اب بھی یقیناً کوئی کمی کردار میں ہے یاسی طٰہٰ شان ہے جس کی رحمت عالم. أيها المستمعون الكرام أنتم تعلمون أن الله واحد ليس كمثله شيء ولكن أكثر الناس ولا يعبدون الله ولا يعرفونه ولا يؤمنون به بل هم يعبدون الأصنام ويعبدون أهواءهم وهذا هو الظلم العظيم وخسران مبين لعبد الأصنام. أيها المسلمون قبل أيام كثيرة كان الناس يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله ولا يعرفونه ولا يؤمنون به فبعث الله خليله إبراهيم وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة الله
ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فدعا قومه إلى التوحيد وترك الشرك، فغضب القوم وغضب الملك وغضب أبوه، وأجمعوا على نصرة آلهتهم وقالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. فنصر الله خليله إبراهيم وأمر النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيها السادة، في العصر الراهن الحاجة الشديد على أن نسلك على منهاج إبراهيم وندعو الناس إلى عبادة الله وحده في فوز الدنيا والآخرة. ندعو ربنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ، عربی میں تقریر ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا ہم کسی عرب کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے دوست شیخ الحدیث جو ہمارے اسٹیج کی آج کی زینت ہیں، میری مراد مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی دامت برکاتہم سے آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کا بڑا اچھا ذوق ہے عربی ادب سے. آپ کی موجودگی میں اس طالب علم کی تقریر سند کا درجہ رکھتی ہے. اب آئیے، ہمارے عربی میں ہمارے جو مدارس کا جو میڈیم ہے وہ عربی میڈیم ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بھی کون سے میڈیم میں پڑھتے ہو، انگلش میڈیم یا اردو میڈیم میں؟ میں آپ کو بتا دوں ہمارے مدارس کا جو میڈیم ہے، ذریعہ تعلیم ہے، وہ عربی ہے، لیکن یہ سب مشق و مزاولت پر ہوتا ہے. عربی میں تقریر کے بعد آئیے ہم فارسی کی تقریر کے لیے میں آواز دوں دارالعلوم حسینیہ کے ایک طالب علم کو. میری مراد آفتاب محفوظ عالم سے ہے، وہ اہمیت نماز پر فارسی زبان میں تقریر کریں گے. فارسی خیل دشوار است ولیکن شیریں است. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی نبیہ الکریم. اما بعد، برادران اسلام و صدر جلسہ و عامہ سامعین کرام، پیش شما پر موضوع نماز یک وعدہ مختصر خواہم کر چشم دارم کی خطہ منافع کنید و حاصلہ من افزائد. برادران اسلام، نماز در شرع اسلامی اہم ترین عبادت است. وہر کی نماز مرد و زن لازم است و ترک او خسارہ عظیم است. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است نماز ستون دین است. وہر کی نماز قائم کر دین خود را قائم داست. وہر کی ترک نماز کند دین خود را بشکند. ونزد اکثر ائمہ تاریک صلاة کافر است. بروز محشر نخشتی نماز را حساب خواہد کرد. شاعر گفته است روز محشر کی جاوداز بود، اولی پرشش نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر، تا در روز باشدت تحقیر. فی الجملہ ہما مسلمانان ربایت کی نماز با جماعت در مسجد ادا کنند و زینہار در ادائے نماز کاہلی نمایند. پابندی نماز را مقبول دیت. عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بات وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. روز محشر کی جہاں گداز بود اولی پرشی سے نماز بود. فارسی کی اہمیت نماز پر تقریر کے دوران
مجھے بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کا ایک تازہ بیان مجھے یاد آ رہا تھا جو ابھی فروری کی کسی تاریخ کو انہوں نے دیا. محترم ذرا معذرت کے ساتھ بھی محترم تشریف فرما ہے. آپ کی موجودگی میں ہی 2-3 اشعار کے لیے بھی ہمارے شاہد پرواز صاحب نے ایک سما باندھ دیا تھا اور نعت رسول کی اتنی خوشحالانی کے ساتھ چند اشعار پڑھے تھے کہ میں محترم کو آواز دوں گا. 2-3 اشعار، زیادہ نہیں. تنگ دامانی وقت کے پیش نظر شاہد پرواز صاحب سے گزارش ہے 2-3 اشعار آپ مولانا تشریف رکھیں. اس کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اس کی چوکھٹ سے ملتا ہے سنت کا فیضان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. ترانے دارالعلوم حسینیہ پیش کیا جا رہا ہے. دارالعلوم حسینیہ کا ترانہ پیش کر رہے ہیں نعت کے بجائے. بہت بہتر، بہت شاندار. اس کی آگن سے ہر دم علم کی خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے جو ذہنوں کو مہکاتی ہے. قوم کے بچے پھول کلی ہیں، قوم کے بچے پھول کلی ہیں، اساتذہ گلدان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. ماشاءاللہ. اس کی عظمت، اس کی شہرت چاند ستاروں جیسی ہے. اس کی عظمت، اس کی شہرت چاند ستاروں جیسی ہے. سارے عالم میں سمجھو یہ علمی بہاروں جیسی ہے. سارے عالم میں سمجھو یہ علمی بہاروں جیسی ہے. ان کی بدولت ہم کو ملا ہے، ان کی بدولت ہم کو ملا ہے آج یہ سمان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. بہت خوب. اور دستار بندی کا موقع دوستو، جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. میں ان کی شان میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. بچوں کے معصوم سروں پر بدھی ہے نورانی دستار. بچوں کے معصوم سروں پر بدھی ہے نورانی دستار. ان کے چہرے ایسے چمکے نور کا ہو جیسے مینار. ان کے چہرے ایسے چمکے نور کا ہو جیسے مینار. کیونکہ یہ سب آج ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب آج ہوئے ہیں حافظ قرآن. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران راغب کا دل آج ہوا ہے آئینہ. یہ ان بچوں کے اسماء گرامی ہے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. ان کے نام اشعار کے اندر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ارشاد. عمران راغب کا دل آج ہوا ہے آئینہ. آصف اور خالد کو جنت کا یہ ملا رستہ. آصف اور خالد کو جنت کا یہ ملا رستہ. دنیا میں اب ان کی ہوگی، دنیا میں اب ان کی ہوگی ایک الگ پہچان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. سبحان اللہ. صادق اور سلمان کو بھی آج ایسا ملا اعجاز. صادق اور سلمان کو بھی آج ملا ایسا اعجاز. اسحاق اور نعیم کو بھی آج ہے قسمت پہ ناز. اسحاق اور نعیم کو بھی آج ہے قسمت پہ ناز. سلمان
دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زین العابدین محسن نے علم کی دولت پائی ہے. زین العابدین محسن نے علم کی دولت پائی ہے. سچ پوچھو تو ان لوگوں نے دنیا میں جنت پائی ہے. سچ پوچھو تو ان لوگوں نے دنیا میں جنت پائی ہے. غفرا کو سلامی دیتے، غفرا کو سلامی دیتے جنت کے دربان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. آخری مقطع کا شعر سماعت فرمائیں. شاہد پرواز کی دعا ہے کرے یہ ترقی صبح و شام. شاہد پرواز کی دعا ہے کرے یہ ترقی صبح و شام. اوج ثریا تک پہنچے مدرسہ حسینیہ کا نام. اوج ثریا تک پہنچے مدرسہ حسینیہ کا نام. ہر قدم پر اس کی مشکل، ہر قدم پر اس کی مشکل ہوتی رہے آسان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. اس کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اس کی چوکھٹ سے ملتا ہے سنت کا فیضان. دارالعلوم حسینیہ کی ہے ایسی شان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا. ترنم کے الگ دیتا، تکلم کے الگ دیتا. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مقرر خصوصی مولانا اسجد قاسمی ندوی دامت برکاتہم کو آواز دوں گا. آپ آئیں اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کو محسوس فرمائیں. بھئی شاہد پرواز صاحب نے تو اہل بھانڈوب کی جیبیں خالی کر دی. مائک صحیح کرو، مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، دارالعلوم حسینیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ اجلاس دستار بندی انتہائی بابرکت موقع ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو اور آپ کو یہ توفیق و سعادت بخشی کہ ہم خالص قرآن مقدس اور دین اسلام کی بابرکت نسبت پر یہاں اکٹھا ہے۔ دستار بندی کا ایمان افروز اور روح پرور منظر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور قرآن کریم کی مختلف برکات میں سے ایک برکت اس شکل میں ہماری آنکھوں کو نظر آ رہی ہے۔ خداوند قدوس ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس دینی درسگاہ کا فیض دور دور تک اور دیر دیر تک عام فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو ہمیشہ اپنے دماغوں میں یہ حقیقت تازہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے ایمان اور یقین کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد قرآن مقدس ہے۔ دین کی اولین بنیاد، شریعت کی اولین بنیاد، جس سے رشتہ جوڑے بغیر کوئی شخص نہ صاحب ایمان ہو سکتا ہے اور نہ اپنے ایمان کو زندگی کی آخری سانس تک سلامت رکھ سکتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کو یہ عظمت خاص طور پر عطا فرمائی ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والی
پوری انسانیت کی ہدایت اسی کتاب سے وابستہ کر دی ہے۔ جو کچھ خیر ہم کو مل سکتا ہے اور شر سے جس قدر ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، اور اس دنیا کی سعادت اور عالم آخرت کی جو سعادت ہمارا اور آپ کا نصیب بن سکتی ہے، وہ از اول تا آخر اسی کتاب قرآن مجید سے عقیدے اور عمل کا رشتہ وابستہ کرنے کی صورت ہی میں ہو سکتی ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں جو بنیادی کام دے کر، جو بنیادی مشن دے کر مبعوث فرمایا تھا، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر ڈالی تھی، جو کام آپ کو سونپا تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا گیا اور مختلف آیتوں میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اگر آپ ان کا خلاصہ ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو اس کائنات میں یہ مشن دے کر بھیجا تھا کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کے سماج پر محنت کر کے ان کا رشتہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جوڑ دے۔ صرف قرآن سے رشتہ جوڑنا، صرف اللہ کی کتاب سے تعلق وابستہ کر دینا، یہی وہ مشن تھا جو آقا کو سونپا گیا۔ اور سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی اللہ ہے جس نے عرب کی جاہل اور ناخواندہ اور امی اور بے پڑھی لکھی قوم میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا اور اس کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب مقدس کی آیتیں پڑھ کر سنا دے، اللہ کے بندوں کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے نظام کی روشنی میں پاک کر دے، تمام گندگیاں دور کر دے، اللہ کے بندوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے باخبر کر دے اور اپنی سنت کے ذریعے قرآن کے اصول کی عملی تشریح پیش کر دے۔ پیغمبر کی آمد سے پہلے انسان کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ آیت مبارکہ ہے اور اس آیت میں بالکل صاف کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کام اور آپ کا مشن اور آپ کا مقصد زندگی آپ کے رب کی طرف سے یہ متعین کر دیا گیا تھا کہ آپ انسانوں کے سماجوں پر محنت کر کے ان کو قرآن مجید سے وابستہ کر دیں، ان کے عقیدے کا رشتہ، ان کے دماغ کا رشتہ، ان کی فکر کا رشتہ، ان کی عقیدت و محبت کا رشتہ، ان کی عظمت و احترام کا رشتہ، ان کی اطاعت و اتباع کا رشتہ اول سے لے کر آخر تک اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے قائم ہو جائے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو آقا علیہ السلام کی محنتوں کی اصل ہے، اور اسی بنیاد پر صحابہ نے محنت کی، اسی بنیاد پر تابعین نے محنت کی،
اسی بنیاد پر تبع تابعین نے محنت کی اور پھر یہی بنیاد محدثین کے سامنے رہی، مفسرین کے سامنے رہی، فقہا کے سامنے رہی، امت کے ائمہ کے سامنے رہی، اہل دل بزرگوں کے سامنے رہی، علماء کے سامنے رہی، انبیاء کے جانشینوں کے سامنے رہی، انبیاء کے نائبین کے سامنے رہی، انبیاء کے علوم کے حاملین کے سامنے رہی، انبیاء کے وارثین کے سامنے رہی۔ آج مدارس کا اور مکاتب کا جو سنہری سلسلۃ الذہب اس ملک میں اور پوری دنیا میں قائم ہے، اور آپ کا یہ دارالعلوم حسینیہ اسی سلسلے کی ایک بہت ہی مبارک اور مقدس کڑی ہے۔ یہ در حقیقت اسی بنیاد پر کی جانے والی محنتوں کا تسلسل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ اس کو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اور فتنوں کا کوئی سیلاب اور مخالفتوں کا کوئی طوفان دین اور علم دین اور قرآن مقدس کی خدمت اور محنت کے اس کام کو روک نہیں سکے گا، کمزور نہیں کر سکے گا، مدھم نہیں کر سکے گا، ختم نہیں کر سکے گا۔ سیدنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی ہیں، آقا کے صحابی بھی ہیں اور آقا کے تربیت یافتہ بھی ہیں، اور آقا کے داماد محترم بھی ہیں، اور آقا کے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور معتمد بھی ہیں، اور مقرب بھی ہیں، اور رازدار بھی ہیں۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس امت پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں۔ بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ امت جو امت قرآن ہے، یہ امت جو خیر امت ہے، یہ امت جو اس کائنات کی تمام امتوں میں سب سے آخری امت بھی ہے اور سب سے برتر امت بھی ہے، اس امت پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داری ہمارے کندھوں پر قرآن مقدس کے حوالے سے ہماری شریعت کی جانب سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی تمام امتوں میں سب سے ممتاز امت بنایا ہے۔ نحن الآخرون السابقون، آقا فرماتے ہیں ہم آخری امت ہیں، لیکن ہم مرتبے کے اعتبار سے سب سے مقدم ہیں۔ آقا نے فرمایا نحن الآخرون الاولون، ہم زمانے کے اعتبار سے آخری امت ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور قرب اور مقام اور مرتبے اور فضیلت و شرف و سعادت و توفیق کے اعتبار سے سب سے پہلی اور سب سے مقدم اور سب سے بالا اور سب سے برتر امت ہے۔ یہ امت خیر امت ہے، یہ امت امت وسط ہے، یہ امت امت حق ہے، یہ امت امت ہدایت ہے، یہ امت امت عدل ہے، یہ امت امت شہادت ہے، یہ امت امت اجابت ہے۔ اس امت کے یہ نام ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس امت کے ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے کہ یہ امت امت قرآن ہے۔ اس امت کی پہچان قرآن ہے، اس امت کی شناخت قرآن ہے، اس امت کا تعارف قرآن ہے، اس امت کا پیغام قرآن ہے، اس امت کا امتیاز قرآن ہے، اس امت کی شان قرآن مجید ہے۔
احادیث مبارکہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، حدیث کی مختلف کتابوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہم کو اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر کا جو واجب 3 رکعتوں کی صورت میں آپ ادا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عبادت اس امت پر مقرر کی گئی۔ پچھلی امتوں پر یہ عبادت نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عبادت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن۔ اللہ تعالیٰ وتر ہے، اللہ تعالیٰ طاق ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ تم وتر کی نماز کو واجب سمجھ کر ادا کرو۔ اے قرآن والو، یا اہل القرآن کا لقب ہم کو اور آپ کو دیا گیا۔ اے قرآن کی امت، اے قرآن والو، اے قرآن سے رشتہ رکھنے والو، اے وہ لوگوں جن کا امتیاز قرآن کو بنا دیا گیا، اے وہ لوگوں جن کا تعارف قرآن کو بنا دیا گیا، اے وہ لوگوں جن کی شناخت قرآن بنا دی گئی، اے وہ لوگوں جن کی پہچان قرآن سے۔ ہمارے ناموں میں ایک نام یہ ہے کہ ہم قرآن کی امت ہیں۔ قرآن کا ہم سے یہ رشتہ ہے، ہمارا قرآن سے یہ ناطہ ہے۔ ہم کو اہل قرآن کہا گیا، ہم کو امت قرآن کہا گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پوری انسانیت کے پاس قرآن مجید کا تحفہ دے کر مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا، فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا۔ اے نبی، حق کا انکار کرنے والوں کے کہنے میں مت آئیے گا، ان کے بہکاموں میں مت آئیے گا، اور قرآن کے ذریعے آپ کو جہاد کرنا ہے۔ قرآن کے ذریعے جہاد کے معنی یہ ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ امت تک قرآن پہنچانا ہے، کتنے ہی خطرات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اپنی عزت مجروح ہوتی ہے، ہو جائے، اپنے مفادات متاثر ہوتے ہیں، ہو جائیں، خطرات سامنے آتے ہیں، آتے رہیں، لوگ پھپتیاں کستے ہیں، کستے رہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، تانے دیتے رہیں، لوگ طنز و تشنیع کرتے ہیں، کرتے رہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، اٹکاتے رہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن آپ کو یہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اور آپ کے جو نائبین آئیں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو محنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر فرمایا ہے، سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، سب سے عظیم جد و جہد بتایا ہے، سب سے مقدس محنت قرار دیا ہے، سب سے عظیم کاوش قرار دیا۔ سیدنا حضرت علی مرتضی سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کی امت پر قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ انہوں نے، حضرت علی مرتضی نے احادیث کی روشنی میں اور خود قرآن کریم کی آیتوں کے اشاروں کی روشنی میں اور خود اکابر صحابہ کی اقوال و آثار اور کردار اور تعلیمات کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن کی امت پر قرآن مجید کے تعلق سے 5 ذمہ داریاں ہیں، اور اگر یہ 5 ذمہ داری مسلمان ادا کرتا ہے، قرآن سے اس کا رشتہ قائم ہے، قرآن اس دنیا میں بھی اس کے لیے نفع پہنچانے کا سامان ہے، اور قرآن آخرت میں بھی اس کے واسطے سفارشی بنے گا۔
اور اگر تعلق کی یہ بنیادیں کمزور ہیں اور قرآن کریم کے ان حقوق کو ادا کرنے میں مسلمان سنجیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے ذلتوں کے سوا، خاریوں کے سوا، محرومیوں کے سوا، نامرادیوں کے سوا، ناکامیوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا تھا حضرت علی نے کہ اس امت پر قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ایمان اور یقین، قرآن کو اللہ کی کتاب مقدس ماننا، قرآن کو کتاب صداقت ماننا، قرآن کو ازلی اور ابدی واحد سچائی تسلیم کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی فکر نہیں کی جا سکتی، کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی خلجان نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر شخص سے پاک کیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ وہ کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے دیا گیا نظام وہ نظام ہے جو تمام نظاموں کو چکنا چور کر دینے والا ہے، غالب آ جانے والا ہے، سب کو پیچھے کر دینے والا نظام ہے۔ باطل نہ آگے سے اس کتاب پر حملہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس کتاب پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ اس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے جس کی ذات حکمتوں سے لبریز ہے اور جس کی ذات تمام کمالات کا مرکز ہے، ستودہ صفات ہے، سزاوار حمد ہے، تمام خوبیاں اسی ذات سے شروع ہو کر اسی ذات پر ختم ہوتی ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب مقدس ماننا یہ پہلا حق ہے اور یہ موٹا سا دین کا بنیادی عقیدہ ہے جو آپ سمجھتے اور جانتے اور دہراتے ہیں کہ کوئی انسان قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانے بغیر ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان مجمل میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور ایمان مفصل میں بھی اس کا بیان ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا کی عارضی زندگی کے آخری مرحلے میں سیدنا حضرت جبرائیل امین ایک اجنبی انسان کی شکل میں مسجد نبوی میں آپ کے حضور حاضر ہوئے تھے اور 5 سوالات کیے تھے۔ ایمان کے بارے میں پوچھا تھا، اسلام کے بارے میں دریافت کیا تھا، احسان کے بارے میں سوال کیا تھا، قیامت کا وقت متعین جاننا چاہا تھا، قیامت کی علامتوں سے واقف ہونا چاہا تھا۔ اس موقع پر جب یہ سوال کیا گیا تھا ایمان کیا ہے تو آقا نے فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی مانو اس کی ذات و صفات و افعال و ارادات کے ساتھ، اور اللہ کے رسولوں کو بھی مانو، اور اللہ کی کتابوں کو بھی مانو، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی مانو، اور یقین رکھو کہ مرنا برحق ہے، عالم برزخ برحق ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے، اعمال ناموں کا ملنا برحق ہے، اعمال کا تولا جانا برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، اللہ کا ابدی فیصلہ برحق ہے، پل صراط سے گزرنا برحق ہے، اور جنت اور جہنم برحق ہے۔ یہ ہے ایمان بالآخرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور یہ عقیدہ رکھو کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ اللہ کے ازلی ابدی متعین قطعی حتمی علم کے مطابق اور طے شدہ فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے بغیر، قرآن کریم پر ایمان لائے بغیر، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت مانے بغیر کوئی انسان مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے سورۃ التغابن میں صاف صاف
حکم فرمایا گیا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ نور، وہ روشنی، وہ چراغ، وہ شمع، وہ مشعل، وہ اجالا جو قرآن کی صورت میں ہم نے اتار دیا ہے، جو قرآن کی شکل میں ہم نے بھیج دیا ہے، باطل کے ظلمت قدوں میں اسی کتاب سے اجالا ہوگا، اور نفس کی تاریکیوں میں اسی کتاب سے روشنی ہوگی، اور معاشرے کے بگاڑ میں یہی کتاب مشعل ہدایت بنے گی۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے۔ یہ ایمان اس دن کام آئے گا جس دن اللہ تم کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، اور اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا اٹھیں گے۔ ایمان اور یقین یہ پہلی بنیاد ہے، اور دوسری ذمہ داری اور دوسرا حق قرآن کی امت پر قرآن مجید کا تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کے الفاظ و حروف کو پڑھنا، اور اس لہجے میں پڑھنا، اس انداز میں پڑھنا، اس طریقے کے مطابق پڑھنا جس طریقے کے مطابق آقا پڑھتے رہے اور آقا پڑھاتے رہے، جبرائیل سے دور کرتے رہے، صحابہ کو سکھاتے رہے، امت کو فرماتے رہے استقرئوا القرآن من اربعۃ، 4 صحابہ سے قرآن خاص طور پر سیکھو۔ اس میں حضرت ابی کا نام بھی لیا گیا، اس میں حضرت زید بن ثابت کا نام بھی لیا گیا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا من اراد ان یقرأ القرآن کما هو نزل غزا طریا فلیقرأه على قراءة ابن ام عبد، جو قرآن کو اس لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے جس لہجے میں قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، بالکل تر و تازہ، بالکل زندہ، بالکل مؤثر، بالکل انقلابی، کایا پلٹ دینے والا لہجہ، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھے۔ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اور یہ وہ حق ہے جس کو ادا کرنے کا پابند ہم سے اور آپ سے پہلے آقا کو بنایا گیا۔ 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو خطاب فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، جو قرآن وحی کے صورت میں آپ کے مبارک دل پہ اتاری گئی اس کتاب کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، اور یقین رکھیے نماز تمام گناہوں اور بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت عظیم الشان دولت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پورا علم ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اپنے رب کی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کے سینے پر وحی کی صورت اتاری گئی۔ اس کتاب کے کلمات و حروف میں کوئی ادنا درجے کی تبدیلی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس اللہ کی پناہ کے سوا کوئی دوسری جائے پناہ کسی کو کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی اہمیت۔ یہاں تک فرما دیا گیا زبان نبوت سے افضل عبادت امتی قراءت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔
اور یہاں تک فرمایا گیا اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القیامہ، قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے روز سفارشی بن کر آئے گا۔ فرمایا گیا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے زنگ آلود ہوتے ہیں، انسان کا دل بھی غفلتوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جایا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا وما جلأها یا رسول اللہ، آقا یہ تو بتا دیجئے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ فرمایا تھا صرف 2 تدبیریں ہیں، تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن کریم کی تلاوت کا نظام بناؤ اور اپنے انجام پر ہر آن نگاہ رکھو، اپنی موت کو یاد کرتے رہو۔ اگر تم ان 2 چیزوں کا اہتمام کرو گے دل زندہ ہو جائے گا، دل بیدار ہو جائے گا، دل متوجہ ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا، منور و مزکہ ہو جائے گا، تمام زنگ غفلتوں کے دور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ قرآن مقدس کا دوسرا حق ہے۔ اور آئیے تیسرے حق کی طرف، سیدنا حضرت علی مرتضی فرما رہے ہیں کہ قرآن مقدس کا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش، قرآن کو سمجھنے کی کوشش۔ یاد رکھیے گا قرآن کی تلاوت قرآن کا مستقل حق ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش یہ قرآن کا مستقل حق ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تلاوت کے لیے بھی بنائی ہے اور سمجھنے اور تدبر اور تفکر کے لیے بھی بنائی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے اور سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ ایک حق ادا کر رہے ہیں اور ایک حق نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ تلاوت کی اہمیت کو نہ تسلیم کریں اور صرف یہ ذہن بنا لیں کہ اصل تو قرآن کو سمجھنا ہے، تو آپ ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور دوسری ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، یہ مستقل ذمہ داری ہے، اور قرآن کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، یہ مستقل ذمہ داری ہے۔ آقا فرما چکے، میں نے خطبے میں اس حدیث کی تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی۔ ارشاد نبوی ہے ان هذا القرآن مأدبة اللہ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم۔ مسلمانوں، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ قرآن جو 30 پاروں کی شکل میں اور مصحف کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری مسجدوں میں، تمہارے کمروں میں، تمہاری الماریوں میں، تمہاری رحلوں پر، تمہارے طاقچوں میں موجود ہے، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان پر رنگ رنگ کی نعمتیں سجا دی ہیں۔ اس میں عقیدوں کا بیان بھی ہے، اس میں عبادتوں کا بیان بھی ہے، اس میں معاملوں کا بیان بھی ہے، اس میں معاشرتی آداب کا بیان بھی ہے، اس میں اخلاق کے نظام کا بیان بھی ہے، اس میں سیاست کا بیان بھی ہے، اس میں معاش کا بیان بھی ہے، اس میں معاد کا بیان بھی ہے، اس میں دنیا کا ذکر بھی ہے، اس میں آخرت کا ذکر بھی ہے، اس میں جنت کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کے غضب کا تذکرہ بھی ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کن اعمال کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے ان کا تذکرہ بھی ہے، صراط مستقیم پر آدمی کیسے قائم رہ سکتا ہے اس کی تدبیروں کا بیان بھی ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو، تمہاری زندگی کی کوئی ایسی الجھی ہوئی گتھی نہیں ہے جو اس کتاب میں سلجھا نہ دی گئی ہو، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اس کتاب میں موجود نہ ہو، کوئی مرض روح کا اور قلب کا اور دماغ کا اور اخلاقیات کا ایسا نہیں ہے جس کا علاج، جس کی دوا، جس کی شفا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں نہ کر دیا ہو۔
اور اسی لیے تو فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس قرآن کی شکل میں وہ کتاب آئی ہے جو تمہارے رب کا نصیحت نامہ بھی ہے، تمہارے رب کا ہدایت نامہ بھی ہے، تمہارے رب کا گرامی نامہ بھی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور روح کے امراض کی شفا بھی ہے، اور اندر کے روگوں کی دوا بھی ہے، اور ہدایت بھی ہے، اور سامان رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور جب یہ مل گیا تو پھر کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی فضل پر راضی ہو جاؤ، اسی رحمت پر قناعت کر لو، اور یہ عقیدہ دل میں بٹھاؤ ہوا خیر مما یجمعون۔ تم دنیا کی جتنی دولتیں دیکھتے ہو، ریجھتے ہو، سمیٹتے ہو، جمع کرتے ہو، تمام دولتوں سے بڑی دولت یہ قرآن، تمام سرمایوں سے بڑا سرمایہ یہ قرآن، تمام مالوں کے مقابل میں سب سے بڑھ کر قابل قدر چیز اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ نے اس میں اپنی نعمتیں سجا دی ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ، اور کتنا ناعاقبت اندیش اور محروم ہے وہ جو اللہ کے اس دسترخوان کے ہوتے ہوئے بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا لو، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو سمجھ لو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول بیان کر دیے ہیں، انسانی زندگی کے جتنے مرحلے اور شعبے ہیں ہر ایک کے تعلق سے ہدایات بیان فرما دی ہیں۔ قرآن کو سمجھنا راسخ علماء کی سرپرستی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ راسخ علماء کی سرپرستی میں قرآن فہمی کی جو کوشش بھی ہوگی صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دے گی، اور اگر یہ سلسلہ قرآن کا علم رکھنے والے راسخ علماء کی سرپرستی سے آزاد رہے گا تو قدم قدم پر انسان کے پھسلنے اور ڈگمگانے کے خطرات رہیں گے۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ قرآن مقدس کا چوتھا حق عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عمل کی کتاب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے اتارا تاکہ اللہ کے بندے اس کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اور پیغمبر کی زبانی سنایا گیا احلوا حلالا وحرموا حراما واعملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بامثاله۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اس کے واضح احکام پر عمل کرو، پیچیدہ باتوں پر دل کی سچائیوں سے یقین رکھو۔ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، ماضی کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں کی جو داستان عبرت سنائی گئی ہے، جو کہاوتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو اور سبق لو۔ یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، اور اسی لیے حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی میں آقا نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا ایھا المؤمنون ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعده ابدا کتاب اللہ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو چوتھا قرآن مقدس کا عمل اور اتباع، اور پانچواں حق نشر قرآن۔ قرآن مجید کا پانچواں حق ہے امت میں قرآن کو پھیلانا۔ اور یاد رکھیے، امت صرف مسلمانوں کی امت نہیں،
उम्मत में मुसलमान भी शामिल हैं और उम्मत में बिरादरान वतन और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। कुरान को फैलाने के जहाँ ये माना है कि अपने घर में कुरान का माहौल बनाइए, अपने बच्चों को दारुल उलूम हुसैनिया में कुरान की तालीम से जोड़िए, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के निज़ाम से वाबस्ता कीजिए। किसी मुसलमान के घर में कोई फर्द ऐसा न रहे, कोई मर्द न रहे, कोई औरत न रहे, कोई जवान न रहे, कोई अधेड़ न रहे, कोई बूढ़ा न रहे, कोई बच्चा न रहे, कोई बच्ची ऐसी न रहे जो कुरान की तालीम से महरूम हो। कोई फर्द ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। इस्लाम गवारा नहीं कर सकता कि मुसलमान घराने का फर्द कुरान से महरूम हो, कुरान की तिलावत से महरूम हो, कुरान की बुनियादी तालीम से महरूम हो। कुरान को फैलाना और कुरान की नश्र व इशाअत का एक मतलब ये है, और इसका दूसरा पहलू ये है कि वो इंसानियत जो कुरान के आब हयात से महरूम है, वो इंसानियत जो प्यासी है, सिसक रही है, बेचैन है और दुनिया के तमाम निज़ामों का तजर्बा कर चुकी, यहूदियत का तजर्बा किया जा चुका, ईसाइयत का तजर्बा किया जा चुका, बुत परस्ती के निज़ाम का तजर्बा किया जा चुका, जात पात के भेदभाव के निजाम का तजर्बा किया जा चुका, आतिश परस्ती का तजर्बा किया जा चुका। जितनी भी इज़्म इस दुनिया में है, जितनी भी निज़ाम इस दुनिया में है, मजहबी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, इक्तिसादी निज़ाम, सियासी निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, अखलाकी निज़ाम, सबका तजर्बा किया जा चुका। और सबका तजर्बा करने के बाद फिर भी पूरी दुनिया प्यासी है, उसकी प्यास दुनिया का कोई निज़ाम नहीं बुझा सका है। पूरी दुनिया बेचैन है, दुनिया का कोई मज़हब व निज़ाम इंसानियत की बेचैनी को करार में तब्दील नहीं कर पा रहा है। आप खुशकिस्मत हैं, अपने नसीबों पर नाज कीजिए, अपने मुकद्दर पर फख्र कीजिए, अपनी सआदत पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको कुरान की शक्ल में और इस्लाम की शक्ल में और सुन्नत रसूल की शक्ल में और शरीयत मुहम्मदी की शक्ल में वो निज़ाम दिया गया है जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत का निज़ाम है, आदल का निज़ाम है, नफ़ा का निज़ाम है, खैर खाई का निज़ाम है। तमाम प्यासों की तिश्नगी बुझाने का सामान इसी निज़ाम में है। तमाम बेचैन अफराद की बेचैनी को दूर करने, उनके कर्ब को दूर करने, उनकी बेकरारी को ख़त्म करने, उनके इस्तिराब को ख़त्म करने, उनको सुकून और करार अता करने का निज़ाम यही कुरान मजीद का निज़ाम है। हमारी जिम्मेदारी है हम दूसरों तक ये निज़ाम पहुंचाएं। अल्लाह ताला जहां ये सवाल करेगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, जहाँ ये सवाल करेगा तुमने रोजे रखे या नहीं, जहाँ ये सवाल करेगा ज़कात दी या नहीं, जहाँ ये सवाल करेगा कि हज फर्ज किया या नहीं, जहाँ ये सवाल करेगा घर में शरई पर्दे का निज़ाम कायम किया या नहीं, जहाँ ये सवाल करेगा कि आमदनी को हलाल बनाने की फिक्र की या नहीं, जहाँ ये सवाल करेगा कि अमानत व दियानत के तकाज़ों को मलऊज़ रखा या नहीं, सच्चाई के तकाज़ों को पूरा किया या नहीं, खैर के काम करते रहे या नहीं, गुनाहों से बचते रहे या नहीं, वही ये सवाल भी किया जाएगा कि अपनी औलाद को कुरान की तालीम दी या नहीं। और मैं साफ कह दूं, अगर आपको बुरा न लगे तो सुन लीजिए और समझ लीजिए, अगर आपने अपनी औलाद को असरी तालीम नहीं दी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, अल्लाह हरगिज़ आपसे सवाल नहीं करेगा, हरगिज़ सवाल नहीं करेगा तुमने अपनी औलाद को असली तालीम क्यों नहीं दी। ये कोई जुर्म नहीं है। आपने अपनी औलाद को इंग्लिश नहीं सिखाई, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाया, आप मुजरिम हैं और आपसे बास पुरस होगी। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा।
قرآن کی تعلیم دی یا نہیں یہ سوال ہوگا، خود قرآن پڑھا یا نہیں، تمہارے گھر میں قرآن کی فضا رہی یا نہیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجی یا نہیں، یہ سوال ہوگا۔ اور یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے اپنے ملک میں برادران وطن کی اکثریت تک اپنے رب کا یہ پیغام پہنچایا یا نہیں، تم نے غیر مسلموں تک قرآن پہنچایا یا نہیں، یہ سوال بھی ہوگا۔ صرف نماز و روزے کا سوال نہیں ہوگا، یہ سوال بھی ہوگا۔ تم جس سرکل میں رہتے تھے، تم جس سماج میں رہتے تھے، تم جس سوسائٹی کے فرد تھے، تم جس معاشرے کے رکن تھے، تم جس ملک کے شہری تھے، تم جس علاقے کے ہم وطن تھے، کیا تم نے وہاں بسنے والی اس آبادی تک بھی حق کا پیغام پہنچایا جو آبادی حق سے دور ہے؟ ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا جو قرآن سے محروم ہے؟ ان لوگوں تک توحید کا عقیدہ پہنچایا جو توحید کے عقیدے سے محروم ہے؟ ان لوگوں کو شرک سے بچانے کی فکر کی جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو کفر سے نکالنے کی فکر کی جو سر سے لے کر پیر تک کفر میں غوطہ زن ہے؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آج جو صورتحال ہے، ہم میں سے 99% یہ بھی محتاط تجزیہ ہے ورنہ بات اور آگے تک پہنچی ہوئی ہے، ہم میں سے 99% افراد کے پاس اللہ کے اس سوال کے جواب میں سر جھکانے اور پچھتانے کے سوا کوئی جواب باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے نہیں سمجھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے نہیں سمجھا کہ ہم کو غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ میں ایک دوسری بات موضوع سے ذرا سا ہٹ کر لیکن مرکزی موضوع سے وابستہ ہو کر عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ آج کی دنیا کی وہ بنیادی ضرورت ہے کہ اگر اس ضرورت کو سمجھنے میں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہم نے اب ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، ہاتھ سے وقت نکل جائے گا اور افسوس کرنے کے سوا اور پچھتانے کے سوا اور حسرتوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ پوری دنیا میں اسلام مخالف نظام پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے واقعات اگر آپ پڑھیں، کتنی مرتبہ دنیا میں قرآن کی توہین ہوئی، کتنی مرتبہ دنیا میں پیغمبر اسلام کے اہانت آمیز خاکے بنائے گئے، کتنی مرتبہ اسلام کی مقدس تعلیمات کو مجروح بنا کر پیش کرنے کی اور اسلام کی صاف ستھری شبیہ کو داغدار کرنے کی سازشیں اور کوششیں پوری دنیا کی باطل طاقتیں پورے اتحاد کے ساتھ اور پوری منظم سازش کے ساتھ کرتی رہیں۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس اجلاس کے حوالے سے کہ آخر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کیوں محسوس نہیں کیا، ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو کیوں محسوس نہیں کیا کہ جو قرآن ہم کو دیا گیا تھا وہ ھدی للناس ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب صداقت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جہاں جہاں تاریکی ہو وہاں وہاں اس کتاب کا چراغ جلتا ہے، جہاں جہاں ظلمتیں ہوں وہاں وہاں یہ مشعل فروزہ کی جانی چاہیے، یہ شمع روشن کی جانی چاہیے، یہ قندیل جلانی چاہیے، یہ چراغ جلانا چاہیے، یہ اجالا پھیلانا چاہیے، یہ روشنی عام کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم نے کیوں اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا؟ اور آپ اگر دنیا کے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام اور قرآن کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا، اس کی سزا اور اس کی پاداش میں آج دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کی عجیب و غریب فضا قائم ہے۔ برادران وطن آپ سے متنفر ہیں، آپ کے غیر مسلم برادران وطن آپ سے نفرت کر رہے ہیں،
وہ آپ سے اپنے تعلقات نہیں رکھنے چاہتے. اگر آپ ان کے پارٹنر ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے عذاب سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیں. اگر آپ ان کے پڑوسی ہیں تو ان کی آرزو ہوتی ہے کہ کب یہ عذاب ٹلے اور یا تو آپ ہٹ جائیں یا وہ ہٹ جائیں. کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم برادران وطن پوری دنیا میں مسلمان؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شاعر دین سے ان کو نفرت ہوتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم سے وہ بیزار ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف یہی جواب ہے، صرف یہی جواب ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے اخلاق سے قرآن کی تعلیم نہیں پیش کی، ہم نے اپنے کردار سے قرآن کا نمونہ نہیں پیش کیا، ہم نے اپنے معاملات سے قرآن کا اسوہ نہیں پیش کیا. قرآن نے ہم کو جو طریقہ بتایا تھا معاملات کا، قرآن نے ہم کو جو راستہ دکھایا تھا معاشرت کا، قرآن نے ہم کو جو اصول بتائے تھے خاندانی نظام کے، قرآن نے ہم کو جو طریقہ بتایا تھا اخلاقیات کا، جو نظام دیا تھا کردار کا. پڑوسی کے کیا حق ہوتے ہیں، غیر مسلم کا کیا حق ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والے کا کیا حق ہے. قرآن و حدیث نے جو تفصیل بتائی تھی ایک ایک کر کے ہم نے شریعت کی ہر تعلیم کو پسے پشت ڈالا، نظر انداز کیا. ہمارے کردار میں قرآن کی تعلیم کی ادنا سی پرچھائی بھی اور ادنا سا عکس بھی اور ادنا سی جھلک بھی غیروں کو نظر نہیں آتی. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ وہ ہم سے متنفر ہیں، وہ ہم سے گریز کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت کے جراثیم پنپ رہے ہیں. اور میڈیائی پروپیگنڈا جو ان جراثیم کو اور بڑھاتا ہے، اس کو اس بنیاد پر بہت کامیابی مل رہی ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. اگر آپ نے بھی دوسروں کی طرح صرف کمانا اور کھانا اور وقت گزار لینا اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہے تو آپ سانسوں کی اس نعمت کی توہین کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ صحت کی اس نعمت کی توہین کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ وقت کی اس نعمت کی توہین کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. آپ دین کی اس نعمت کی توہین کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. غیروں تک پیغام حق پہنچائیے اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کی پاکیزگی سے یہ عملی نمونہ غیروں تک منتقل کیجئے کہ اسلام جن معاملات کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے، اسلام جیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے، اسلام جیسے اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ یہ ہے. آپ تصور کیجئے، میں ایک بنیادی قرآنی اور حدیث کی تعلیم کا ذکر آخر میں کرتا ہوں. اسلام حقوق کا دین ہے اور انسانیت کے حقوق جس قدر اسلام نے ملحوظ رکھے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں انسان کے حقوق کی وہ رعایت نہیں ہے. اللہ کے حقوق الگ ہیں، بندوں کے حقوق الگ ہیں، اور بندوں میں والدین کے حقوق الگ، اولاد کے حقوق الگ، بیوی کے حقوق الگ، شوہر کے حقوق الگ، رشتہ داروں کے حقوق الگ، بھائیوں اور بہنوں کے حقوق الگ. اور حد یہ ہے کہ مسلمان کے حقوق کی مستقل فہرست ہے اور غیر مسلموں کے حقوق کی مستقل فہرست ہے. اور انسان تو انسان ہے، جانوروں کے حقوق کی بھی فہرست ہے. حقوق کی پوری تفصیل، پورا نظام اسلام میں موجود ہے. کیا حق ہے پڑوسی کا پڑوسی کے ذمے، کیا حق ہے آپ کے اوپر آپ کے پڑوسی کا، آپ کے پارٹنر کا. آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے تو اور رشتہ دار نہیں ہے تو، آپ کا ہم مذہب ہے تو اور ہم مذہب نہیں ہے تو، اور مستقل اور پرماننٹ پڑوسی ہے تو اور تھوڑی دیر کا عارضی پڑوسی ہے تو.
کیا حقوق ہے پڑوسی کے؟ شریعت نے اور قرآن نے اور حدیث نے کیا پیغام دیا ہے؟ کس قدر حساس ہے اللہ کا دین پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے؟ کتنی بار آپ کے کانوں نے آقا کا یہ فرمان سنا ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہو سیورثو۔ حضرت جبرائیل جب بھی اللہ کی وحی لے کر میرے پاس آتے تھے مجھے پڑوسی کا خیال رکھنے کا تاکیدی حکم دیتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا اتنا حکم دیا گیا اور اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ کئی پڑوسی انسان کے وارثوں میں شامل نہ کر لیا جائے۔ فرمایا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جس کا اللہ و آخرت پر ایمان ہے پڑوسی کا احترام کرے، جس کا اللہ و آخرت پر ایمان ہے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے مسلمان و غیر مسلم کا، کسی حدیث میں نہیں آتا، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آتا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھیے اور غیر مسلم ہو تو خیال مت رکھیے۔ شریعت نے بالکل عام ہدایات جاری کی ہیں، مطلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اور پابند بنا دیا۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ آپ کے پڑوسی کا حق یہ ہے، حق الجار ان مریض عدہ، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کیجئے۔ اپنے یہودی خادم کی عیادت کے لیے آقا گئے تھے اور عیادت کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس یہودی لڑکے کے دل میں ایمان اتار دیا تھا، ایمان اترا تھا، اخلاق کا یہ نمونہ پیش کیا تھا حضور نے۔ وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو آپ اس کی تجہیز و تکفین و آخری رسوم میں شرکت کیجئے۔ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی عیب صادر ہو جائے، خبردار اس کے عیب کی تشہیر مت کریے، اس کے عیب کو چھپائیے۔ آپ دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ آپ کی پردہ پوشی یہاں اور وہاں دونوں جگہ کرے گا، اور آپ دوسرے کی پردہ دری کریں گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ یہ فرمایا گیا۔ اور یہ فرمایا گیا وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر آپ کے پڑوسی کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، کوئی ترقی مل جائے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر مبارکباد دیجئے، اس کی خوشی پر مت جلیے، حسد مت پیدا کیجئے، بغض مت رکھیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، آپ کے پڑوسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے اس کو تسلی دیجئے، اس کے غم کو اپنا غم اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ اور اس کے درد کو اپنا درد سمجھئے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اپنے پڑوسی کو اپنے گھر میں پکنے والی ہانڈی کے سالن کی خوشبو سے تکلیف مت پہنچائیے، ورنہ اس کا حصہ لگائیے۔ اگر اس کا حصہ نہیں لگانا ہے تو خوشبودار سالن مت بنائیے، یا اس طرح بنائیے کہ اس کی خوشبو اس کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کیا بتایا جائے اور کیا چھوڑا جائے؟ سالن بڑھائیے، پڑوسی کو حصہ دیجئے، پھل خریدا ہے پڑوسی کو ہدیہ دیجئے، نہیں دے سکتے تو گھر میں چھپا کر لے جائیے، اور آپ کا بچہ بھی اس کو کھلم کھلا گھر کے باہر گلی میں نہ لائے کہ پڑوسی کے بچے کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی دیوار اتنی اونچی مت کریے کہ پڑوسی کی ہوا بند ہو جائے، اس کی تکلیف کا سامان مت بنیے۔ اور یاد رکھیے آقا فرماتے ہیں کیا انداز تھا جلال و غضب کا، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آقا کے اس بیان پر صحابہ کو تعجب ہوا تھا اور جھرجھری لی تھی صحابہ نے، اور عرض کیا تھا ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ایسا بد نصیب ہے جو مؤمن نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا تھا من لا یأمن جارہ بوائقہ،
جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی کو اس کی ذات سے دکھ ہو رہا ہو، جو پڑوسی دکھ محسوس کرتا ہو آپ سے، اگر آپ کا یہ طرز عمل ہے، آپ کا ایمان اللہ کے دربار میں معتبر نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی۔ یہ تو میں نے ایک مثال پڑوسی کے تعلق سے پیش کی ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ برادران وطن کا ہم پر حق ہے، غیر مسلم برادری کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم کو قرآن و دین و توحید کا جو انعام ملا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کرنا وہ امانت ہے جو ہماری شریعت نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، اور امانت ادا کی جائے گی تو ادا کرنے والا امین ہوگا، ثواب ملے گا، اور امانت ادا نہیں کی جائے گی ہم خائن ہوں گے، اور خیانت کی سزا بھگتنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکے گی۔ آج پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات بدنام کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اسلام قبول کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد ہے، لیکن یہ خوشی کا موقع تصویر کا ایک رخ ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام سے بدظن ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی۔ یہ بات اچھی طرح اپنے دماغوں میں بٹھائیے کہ اللہ کا یہ دین غالب آنے کے لیے ہے۔ اسلام غالب آ کر رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، بخاری میں فرمایا گیا اسلام سربلند و غالب رہے گا، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ اسلام دشمن ہمیشہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اسلام کو غالب کر کے رہے گا، دین حق کو سربلند کر کے رہے گا، قرآن کو غالب کر کے رہے گا۔ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ فرما چکا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہمارے لشکر کی مدد ہوگی۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی۔ اور فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللہ کا وعدہ برحق وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نور اسلام نہ اعداء کے بجھانے سے بجھا، مٹ گئے آپ ہی خود اس کو بجھانے والے، اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور اندھیرا دور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، یہ دین غالب آئے گا، یہ پیشگوئی حدیث میں فرما دی گئی، قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا گیا، اور اس حقیقت کا اعلان آقا کی زبانی صاف لفظوں میں آیا والذي نفس محمد بيده لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله كلمة الإسلام فيكون الدين كله لله۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ دور آئے گا کہ اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر اور کوئی پکا گھر ایسا باقی نہیں بچے گا۔ پوری دنیا میں، پورے ربع مسکون میں، پوری کائنات میں، پورے عالم ارضی میں کوئی گھر کچا اور پکا ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، دین پہنچ نہ جائے، حق کا پیغام پہنچ نہ جائے، قرآن کا پیغام پہنچ نہ جائے۔ ہر گھر تک، ہر در تک، ہر دل تک، ہر دماغ تک، ہر سینے تک قرآن کا پیغام پہنچ کر رہے گا، اور پھر عزت والے عزت کے ساتھ اور ذلت والے ذلت کے ساتھ اسلام کے دامن میں آئیں گے اور دین غالب آ جائے گا۔ یہ ہو کر رہے گا، دین غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کا پیغام عام ہو کر رہے گا۔
لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا اسلام اور قرآن کے پیغام کے پوری دنیا میں پہنچنے کی اس مہم میں اور اسلام کے غلبے کے اس مشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا حصہ رکھا یا نہیں؟ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے، ہمارا بھی کچھ کردار ہے یا نہیں؟ اسلام کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں اور قرآن کی وہ امانت جو ہمارے پاس ہے، اس امانت کو کائنات کے ہر گھر تک پہنچانے میں ہمارا بھی نام ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے محتاج ہیں۔ ہم خود یہ آیت پڑھتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو یاد رکھو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تم کو ختم کر کے دوسری قوم کھڑی کر دے گا، اس سے دین کا کام لے گا، اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اپنی ذمہ داری سمجھو، اطاعت کے راستے پر آؤ، حق کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اگر تم اڑے رہو گے اپنی غفلت پر، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اور اپنی حرکتوں پر اڑے اور ڈٹے اور جمے رہو گے، یاد رکھو اللہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا اور پھر وہ تم جیسے لوگ نہیں ہوں گے۔ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام غالب آنے والا ہے، ہم کو اسلام کے اس غلبے کی مہم میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دینی مدارس کا پورا نظام، مکاتب کا پورا نظام، مساجد کا پورا نظام، خانقاہوں کا پورا نظام، تعلیم و تربیت و تزکیہ و اصلاح کا پورا نظام، دینی اجتماعات و جلسوں کا پورا نظام اسی مقصد کے لیے ہے، اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، حق کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بے پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو مل ہی جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے اسلام غالب آنے والا ہے۔ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر قرآن کے پیغام کو عام کرنے اور اسلام کے غلبے کی مہم میں اپنا حصہ لینا ہے۔ خداوند قدوس ان باتوں کو قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دارالعلوم حسینیہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور معلمین اور معاونین اور تمام اہل تعلق کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خطے کی یہ بابرکت دینی درسگاہ ہے جو اگرچہ نوخیز ہے لیکن اس کی محنت بہت نتیجہ خیز ہے۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، کارکنان کی کاوشوں کو مقبول فرمائے، اور اس کے فیض کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو، اور جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے وہ صرف زبان سے کہی گئی بات اور کانوں سے سنی گئی بات نہ رہے، بلکہ عمل میں اترنے والی اور زندگیوں میں ایمانی تبدیلی پیدا کرنے والی چیز بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے مقرر خصوصی مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی دامت برکاتہم۔ آپ کا خطاب ہو رہا تھا اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا۔ روشنی بانٹتی پھرتی ہے وہ اندھیروں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے،
لگ رہا تھا کہ ایک شیخ الحدیث ہم سے خطاب کر رہا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 اعلانات ہیں، بہت اہم اعلان. ایک تو یہ کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہے. انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کے بعد عشاء کی نماز با جماعت عشاء کی نماز مدنی مسجد میں ادا کی جائے گی. دوسرا اعلان یہ ہے حسینیہ مسجد میں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ذمہ داران نے، یہاں کے منتظمین نے ان کے لیے طعام کا انتظام کیا ہے. عشاء کی نماز کے بعد وہ کھانا کھا کر جائیں. اور اب اس درمیان اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اس عظیم الشان یک روزہ جلسہ دستار بندی کے سرپرست اعلیٰ، جن کی سرپرستی میں ہمارا یہ اجلاس عدم موجودگی میں جاری و ساری تھا، آخری لمحوں میں تشریف لے آئے ہیں. میری مراد ہے مفتی مہاراشٹر جناب مفتی عزیز الرحمان فتح پوری دامت برکاتہم سے. حضرت کی طبیعت علیل رہتی ہے. دعا کی درخواست ہے کہ اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ اچھی صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر محترم جناب مجددی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی دعا پر اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرنا. اور منتظمین، اللہ ابھی ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ اللہ جزائے خیر دے سارے منتظمین کو. میں نے دیکھا کہ سارے منتظمین بڑے خلوص کے ساتھ بغیر کسی نمود و نمائش کے، اللہ ان کے جذبے کو اللہ قبول فرمائے، مزید حوصلہ عطا فرمائے. منتظمین کے بھی کھانے کا نظم ہے. بھئی منتظمین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو مقامی ہیں، اس لیے منتظمین ہی میں سے ایک صاحب نے لقمہ دیا کہ منتظمین کے بھی کھانے کا نظم ہے. اور جتنے رضاکاران ہیں، منتظمین ہیں، سب کے کھانے کا نظم ہے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا. اللہ کا بڑا فضل ہے، انعام ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. دیکھیے ہر چیز کا کچھ قاعدہ ہوتا ہے، کچھ طریقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں. ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے کام انجام کو پہنچتا ہے. اور رعایت اگر نہیں کی جاتی آداب کی تو چیز ناقص رہ جاتی ہے. کیونکہ مجلس کا اختتام ہو رہا ہے اور کہ ہر ایمان والے کے لیے سعادت کی بات ہے مجلس کا اختتام دعا پہ کرے. اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں منقول اس سلسلے میں ہیں. تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، تو اتنا عرض کر دیتا ہوں. دل سے حضوری اللہ کے دربار میں، اس کا نام دعا ہے. اللہ جل شانہ کے دربار میں گویا حاضر ہو کر کے ہم اس سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح سے بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے کوئی چیز مانگتا ہے اور جب تک ماں اسے دے نہیں دیتی اس وقت تک وہ لپٹا رہتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور بالآخر لے کے رہتا ہے. یہ اللہ جل شانہ جو کئی ماؤں سے بڑھ کر کے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے روئے، گڑگڑائے اور مانگے. جب آدمی مانگتا ہے اس شکل سے تو اللہ جل شانہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. کبھی تو وہی چیز جو مانگتا ہے وہ مل جاتی ہے، اور کبھی جو چیز مانگتا ہے اس کے مناسب حال نہیں ہوتی ہے تو دوسری چیز عطا فرماتے ہیں. کبھی دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہوتا تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اس لیے مسلم حضرات کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے دل کی استرجاع کے ساتھ وہ ہم اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہیں. پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعاؤں پہ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو توفیق عطا فرمائے. بھئی ایک ضروری اعلان دعا سے پہلے بھی، خواتین بھی ہماری اس عظیم الشان اجلاس میں شریک تھیں. خواتین مسجد کے پچھلے گیٹ سے باہر نکلیں گی. جب تک ہم لوگ تھوڑی دیر توقف کریں گے، جب تک خواتین نکل جائیں گی پھر ہم لوگ اس طرح انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے اور باجماعت نماز ادا کریں گے. جماعت کا وقت 10:15 بجے انشاءاللہ ٹھیک جماعت کھڑی ہوگی، تب تک ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعدلك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني إلى عدو يتهجمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن صافا لي فلا أبالي غير عن عافية وصولي. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا من المعيشة بما قسمت لي. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. یا رحم الراحمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو مبدل محسنات فرما. اے مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. اے مولا تو رحم کی نگاہ فرما دے، فضل کی نگاہ فرما دے. اے رحم الراحمین ہمارے تمام جائز ضروریات کو پورا فرما. تمام حوادث فتن سے ہماری حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. دین کا کام جو لوگ کرنے والے ہیں جہاں جہاں جس طرح ہمارا ان کا حصہ لگا، اے مولا کریم ہم سب کو دعاؤں کو اپنے فضل قبول فرما. اے مولا تو قبول فرما لے، اے آقا قبول فرما لے. اے مولا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. مخلوقوں کے بارق القلب سے سکو جوش فرما. بیکاروں کو باکار کرنا برکت عافیت عطا فرما. اے مولا اولاد اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے بخیر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھئی ذمہ داران نے ایک اور ذمہ داری میرے حوالے کی ہے، رسم شکریہ کی، اظہار تشکر. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.